خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا سیموئیل اس کا 14واں باب اور اس کی 6 آیت خداوند کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ پہلا سیموئیل 14واں باب اور اس کی فقط 6 آیت۔ خداوند کے زندہ کلام میں یہ مرقوم ہے، سو یوناتن نے اس جوان سے جو اس کا سلاح بردار تھا کہا، آ ہم ادھر ان نامختونوں کی چوکی کو چلیں، ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے، کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعے سے بچانے کی قید نہیں۔ آمین۔ 2 اشخاص کا ذکر ہم نے یہاں پر پڑھا، یوناتن کا اور اس کے سلاح بردار کا، جو اس کا ہیلپر ہے، جو جنگ میں اس کا ساتھی ہے۔ اور یہ ایک جنگی محاذ ہے جہاں پر یہ دونوں موجود ہیں۔ فلسطی ان کے خلاف صف آرا ہیں اور فلسطینیوں نے بڑے طریقے سے ان کو 3-4 اطراف سے گھیر رکھا ہے، اور ساؤل بادشاہ کی قیادت میں یہ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں اور 600 لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جی؟ 600 لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ بھی مایوس ترین لوگ ہیں، اس لیے کیونکہ ان 600 لوگوں کے پاس بھی تلواریں نہیں ہیں، ان کے پاس تیر نہیں ہیں، ان کے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ ہی نہیں۔ فلسطینیوں نے بڑے طریقے سے ان کے وہ تمام لوگ جو جنگی سامان بناتے تھے ان کو اغوا کر لیا، ان کو یرغمال بنا لیا، ان کو اپنی فوج میں لے گئے اور ان سے اپنا کام کروانے لگے۔ اور اگر اسرائیلی فوجیوں کو ضرورت پڑتی تھی اپنی تلوار تیز کروانے کے لیے تو انہیں فلسطینیوں کے پاس جانا پڑتا تھا، اور وہاں جا کر وہ پیسے دے کر اپنی تلوار تیز کرواتے تھے۔ یہ ایک ایسی فوج ہے 600 لوگوں کی جس کا مورال انتہائی ڈاؤن ہے۔ ان میں سے آدھے لوگ چھپ کے، جو 600 لوگ تھے، آئے تو یہ زیادہ تھے لیکن ان میں سے زیادہ تر ڈر کے بھاگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، مطلب وہ خوف زدہ تھے۔ اور یہ 600 لوگ بھی جو ہیں ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ ہم جنگ لڑ لیں گے، ہم جنگ جیت لیں گے۔ ان 600 لوگوں میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپس میں کچھ بات چیت کی۔ ایک یوناتن اس کا سلاح بردار، اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے، کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعے سے بچانے کی قید نہیں۔ اس نے کہا، آ ہم ادھر ان نامختونوں کی چوکی کو چلیں، ممکن ہے کہ خدا ہمارے کام کو بنا دے، کیونکہ خدا کے نزدیک بہتوں کی اور تھوڑوں کی قید نہیں۔ میرے عزیزو، جب آپ 2023 میں داخل ہونے والے ہیں، یہ ایک وننگ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایک جیتنے والا رویہ ہے۔ اس 6 آیت کے اندر بڑا ہی گہرا فلسفہ موجود ہے۔ یوناتن نے ایسی دلیری کیوں کی؟ کیونکہ یوناتن کے پاس ایک بڑی جنگی تاریخ اس کے پاس ہے۔ اس کو پتا ہے کہ خدا نے ہمیشہ بنی اسرائیل کو تھوڑے لوگوں کے ذریعے سے ہی فتح بخشی، اور اس کو اس چیز کی بھی سمجھ ہے کہ ہماری جنگیں جتنی بھی ہم نے جیتی ہیں وہ سب خدا کی وجہ سے جیتی ہیں۔ اس کی نگاہ نہ تو اپنے باپ پر ہے، نہ ہی اس کی نگاہ اپنے ان 598 لوگوں پر ہے جو ان کے ساتھ ہیں، جن کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، جن کے پاس لڑنے کے لیے کوئی سامان بھی نہیں ہے، اور جن کا مورال بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہے۔ وہ ان کو بوسٹ اپ نہیں کر رہا، بلکہ وہ خداوند میں اپنے لیے ایک ڈیسیژن لے رہا ہے، اور اس نے اپنے ساتھی کو اپنے ساتھ آمادہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، جیسا تو کرے گا، جیسا تو کہے گا، میں ویسا ہی تیرے ساتھ چلوں گا۔ ٹھیک ہے، اس کو سپورٹ مل گئی ایک بندے کی۔ لیکن اتنا بڑا سٹیپ لینے کے لیے اس نے ڈیسیژن کیوں لیا؟ اس نے فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ خداوند ہمارا کام بنا سکتا ہے۔ آمین۔ آپ کی فیملی جس مشکل کے اندر 2022 میں، 21 میں، 20 میں، پچھلے سالوں میں گھری رہی، آپ کو اس کا پتا ہے۔ اپنی موجودہ صورتحال، اپنی موجودہ سچویشن کو آپ جانتے ہیں، آپ اپنے جاب سٹیٹس سے واقف ہیں، آپ اپنے بزنس کی پوزیشن کو جانتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی صورتحال سے واقف ہیں، ان کے تعلیمی سارے سسٹم کو جانتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم میں کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے بچے معاشرے کے اندر کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے تابع دار ہیں یا تابع دار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنی لائف کے سارے ہی سینیریوز کا پتا ہے، ہر ایک معاملے کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ معاملات اپنے آپ سے سلجھنے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ سے سلجھنے والے ہوتے تو ہم پچھلے سالوں میں ان پر اوور کم کر لیتے۔ ہم ان پر اوور کم اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ یہ معاملات خدا نے سالو کرنے تھے، یہ معاملات خدا نے ڈیل کرنے تھے، اور ہم نے خدا کے پاس آنے میں دلیری نہیں کی۔ ہم خداوند کی طرف نہیں آئے، ہم خدا کی طرف رجوع نہیں ہوئے۔ 2022 میں بے شمار ناکامیاں ہم نے اس لیے دیکھی کیونکہ ہم نے اس سچویشن کو تبدیل کرنے والی پرسنالٹی کو دیکھا نہیں، ہم نے اس پر غور نہیں کیا، ہم نے اس پر دھیان نہیں کیا، ہم نے اس کے ساتھ مل کر نہیں سوچا، ہم نے اپنے پریویس تمام ان فتوحات کو جو ہم نے خداوند میں حاصل کی تھی ہم نے ان کو یاد نہیں کی۔ یوناتن یہی کر رہا ہے۔ یوناتن کے پاس صرف تلوار ہے اور ساؤل کے پاس تلوار ہے۔ دیکھیں یہ کیسی فوج ہے، باپ اور بیٹا جو ہے صرف ان کے پاس ہی تلواریں ہیں، اور وہ بھی کس ٹائپ کی تلواریں ہوں گی؟ ایسی تلواریں جن کی دھار بھی شاید تیز نہ ہو۔ ریتی کے ساتھ لکھا ہے وہ اپنی دھاروں کو تیز کرتے تھے، صحیح طریقے سے وہ
اس کو تیز کرنے کے لیے ان کے پاس آلے موجود نہیں تھے، لوگ ہی موجود نہیں تھے جو ماہر تھے تلواروں کو بنانے والے، تیز کرنے والے. سو ریتی پکڑ کے وہ اس کو جیسے ہم چھری تیز کرتے ہیں اس طرح سے وہ اپنی تلواریں تیز کر رہے تھے. اور 2 تلواروں کا ذکر ہے کہ ان کے پاس تھیں، باقی لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا. لاٹھیاں ہوں گی یا لکڑی کے موٹے موٹے لٹھ ہوں گے ان کے پاس، جو بھی پتھر جو بھی چیزیں انہوں نے اکٹھی کی ہوں گی لڑنے کے لیے. یہ شکست کا سامان تھا، لیکن یونتن کو پتا تھا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، چاہے ہمارے پاس اسلحہ بھرا ہو ہم پھر بھی ہار جائیں گے. اس کو پتا تھا کہ وکٹری کہاں سے آنی ہے. اس نے اسی پرسنالٹی میں اپنے آپ کو چھپا لیا اور اسی پرسنالٹی میں اس نے ڈیسیژن لے لیا. ہاللیلویا. اور اس نے کہا کہ ہم چلتے ہیں، ہم اس پہاڑ کے پاس جاتے ہیں جہاں پر فلسطینیوں نے چوکی بنائی ہوئی ہے، اس کے مغارے میں سے ہم انہیں دیکھیں گے، اور جب ان کے سپاہی ہمیں دیکھ کر اپنے پاس بلا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ان کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا. پھر ہم اوپر جائیں گے اور ہم جنگ شروع کر دیں گے ایک ہی تلوار کے ساتھ. کیسا عجیب ڈیسیژن. اس نے اپنے آپ سے فیصلہ نہیں کیا کہ یار میں بہت ماہر شمشیر زن ہوں، میں کو 50-60 بندے دے ٹھائی دیاں گا انہیں، میں ایسے نہیں دیکھ سکتا کہ ہماری فوج اس طرح بیٹھی ہو، جب میں لڑنے کے لیے جاؤں گا میرا باپ مجھے لڑتے ہوئے دیکھے گا وہ یقیناً میرے پیچھے آ جائے گا. اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا خداوند ہمارا کام بنائے گا. یہ ایفرٹ وہ اپنی جنگی مہارت کی بیس پہ نہیں کر رہا. یہ ڈیسیژن اس نے اپنی جنگی مہارت پر، اپنے باپ کی جنگی مہارت پر نہیں لیا، اپنے لوگوں کی جنگی مہارت پر نہیں لیا، بلکہ اس نے یہ ڈیسیژن خداوند میں رہ کر لیا. میں نے اور آپ نے 2023 میں ڈیسیژنز لینے ہیں، لیکن خداوند میں رہ کے. ہاللیلویا. اگر ہم خداوند میں رہ کے ڈیسیژنز لیں گے تو ہمارے سامنے چاہے جتنے مرضی بڑے پہاڑ ہوں، ہمارے سامنے جتنے مرضی بڑے مسائل ہوں، ہماری پرابلمز چاہے جتنی مرضی بڑی ہوں، ہم ان کو مغلوب کر لیں گے، ہم ان کو زیر کر لیں گے، ہم فتح پائیں گے، کیونکہ خدا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. 2023 میں ہم نے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ داخل ہونا ہے، ہم نے شکر گزاری کے ساتھ داخل ہونا ہے کہ خداوند تو میرے ساتھ رہا ہے، اور جب تو میرے ساتھ ہوتا ہے تو تو مجھے شکست کھانے نہیں دیتا. آپ تاریخ پڑھیں اسرائیل کی تاریخ یہ ہے کہ اسرائیل نے جب بھی خدا کے ساتھ کمٹمنٹ میں رہ کر جنگ لڑی وہ فتح پا گئے. خواہ ان کے پاس لوگ تھوڑے تھے، خواہ ان کے پاس اسلحہ تھا، خواہ وہ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں پر جنگ لڑنی ممکن نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں، آج کے زمانے میں بھی جنگ کی ایک مکمل لاہ عمل تیار کیا جاتا ہے، اس کی حکمت عملی ہوتی ہے. اس زمانے میں گھوڑوں کے ساتھ جنگ کی جاتی تھی، پیدل فوج جاتی تھی، اور اس زمانے میں یہ چیز دیکھی جاتی تھی کہ اگر ہمارے پاس گھڑ سوار زیادہ ہے تو ہم میدان کو سلیکٹ کریں گے، ہم میدان میں لڑیں گے، ایک ایسی جگہ جو بہت کھلی ہو تاکہ گھوڑے ہمارے بھاگ سکیں. اور دوسرے دشمن کو جس کو یہ پتا ہوتا تھا کہ ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ ایسی جگہ پر گھات لگا کر بیٹھتا تھا جہاں پر پہاڑی سلسلے ہوتے تھے، اونچی نیچی جگہ ہوتی تھی، تاکہ ان کے گھوڑے ان بیلنس ہو کر گریں اور پھر ہم ان کے سواروں کو مار دیں. تو ہر فوج اپنی طاقت کے مطابق حکمت عملی تیار کرتی تھی، لیکن اسرائیلیوں کے پاس کوئی بھی حکمت عملی اس لیے نہیں تھی کہ نہ تو ان کے پاس گھوڑے تھے، نہ ہی ان کے پاس اسلحہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. حکمت عملی تیار کی تھی فلسطینیوں نے. وہ 3-4 اطراف سے ان کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے اور وہ گھات میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ جب بھی حملہ ہوتے انہوں نے چت ہونا تھا، انہوں نے سرنڈر کرنا تھا، انہوں نے مارے جانا تھا. لیکن یونتن نے اس بیڈ سچویشن کے اندر ٹیبل کو ٹرن کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے وہی کچھ کیا جو اس کے ایماندار آباء و اجداد کرتے رہے تھے. ہاللیلویا. اس نے ایمان رکھا کہ اگر خدا ہمارے ماضی میں ہمارے اسلاف کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ کام کرتا رہا، تو خدا آج میرے وسیلے سے بھی کام کرے گا اور خدا ہمیں دشمن پر فتح بخشے گا. اور جب وہ اس جگہ میں سے دیکھ رہے تھے فلسطینیوں کو، تو فلسطی ایک سپاہی نے کہا کہ وہ دیکھو اسرائیلیوں کے نوجوان ہمیں دیکھنے کے لیے آگے آ رہے ہیں. اس نے کہا اوپر آ جاؤ. اور جب وہ اوپر آئے تو اس نے پہلے ہی اپنے صلاح بردار سے کہہ دیا کہ ہم نے جاتے ہی حملہ کر دینا ہے، کیونکہ خداوند نے ان کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا. پریز دی لارڈ. اور اس نے جاتے ہی اپنی تلوار چلانی شروع کر دی، اور اس نے آنن فانن 20-25 لوگ گرا دیے. 20 لوگوں کا ذکر ہے. اور ایک ایسی افراتفری اسرائیلیوں نے اس جگہ پر بیٹھے ہوئے فلسطینیوں کے اس کیمپ کے اندر دیکھی کہ جنگ تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے تو حملہ بھی نہیں کیا، لیکن یہ لڑائی کیسے شروع ہو گئی. اور پھر وہ حکمت عملی جو فلسطینیوں نے بنائی تھی، خدا نے فلسطینیوں کے خلاف اس کو استعمال کیا. وہ لوگ جو اسرائیلی قیدی ہو کر فلسطین کیمپ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں سمجھ آ گئی کہ خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا. انہوں نے ان کیمپس کے اندر سے حملہ کر دیا فلسطینیوں کے اوپر. فلسطینیوں نے آنن فانن ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ اسرائیلی جو ڈر کے بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے. ہاللیلویا. اور گیم بدل گئی. وہ 600 لوگ جو تلواروں کے بغیر تھے، جو 20 بندے مرے تھے، 20 تلواریں تو فوری ان کی مل گئی، انہیں ان کی تیر کمانیں مل گئیں، ان کے بھالے مل گئے، اور انہوں نے فوری طور پر جن جن لوگوں کو مارنا شروع کیا اس کا اسلحہ اپنے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا، اور لڑائی تیز ہو گئی. اور لڑائی اس طرح سے پھیلی کہ اسرائیلیوں نے ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا، اور وہ تمام فوج جو فلسطینیوں کا
ایک بڑا غول تھا، وہ گھبرا گیا کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میرے عزیزو، جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ دشمن کے سارے پلانز کو فلوپ کر دیتا ہے، دشمن کی ساری حکمت عملی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ خدا اس طرح سے جنگ لڑتا ہے، خدا اس طرح سے بساط بچھاتا ہے کہ دشمن کبھی بھی اس کی بساط کو سمجھ نہیں سکتا۔ آمین۔ میرے عزیزو، اگر ہم خداوند کے ساتھ چلیں، اگر ہم خداوند کے ساتھ قدم بڑھائیں، اگر ہم خداوند کے ساتھ یونٹی میں چلیں، اگر ہم خداوند کی شراکت میں چلیں، اگر ہم خدا کی لیڈرشپ میں آگے بڑھیں تو 2023 ہمارا سال ہے۔ اور اگر ہم خداوند کی لیڈرشپ میں نہیں ہیں تو یہ گزرے سالوں کی طرح ہی ایک ناکام ترین سال ہوگا، اور ہم آخری وقت میں بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس سال میں ہم نے کیا کھویا، ہم نے کھویا ہی کھویا تھا، پایا تو زیادہ نہیں۔ اور اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری فتوحات خداوند میں ہیں۔ یہ بات بڑی کمال کی ہے، کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعے سے بچانے کی قید نہیں۔ خدا وسائل کا قیدی نہیں ہے، خدا وسائل بناتا ہے، خدا وسائل کریٹ کرتا ہے۔ خدا ایک بندے سے 1000 بندے مروا دیتا ہے۔ سمسون سے اس نے جبڑے سے، گدھے کے جبڑے سے، گدھے کی سوکھی ہوئی جبڑے کی ہڈی تھی، اور وہ مغارے کے اندر چھپ گیا، اور جو بھی اس پر حملہ ور ہونے کے لیے آیا وہ ڈھیر لگاتا گیا، ڈھیر لگاتا گیا۔ اس کا ایک وار اتنا پاورفل تھا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سوکھی ہوئی جبڑے کی ہڈی کیا اتنی طاقتور تھی کہ وہ ٹوٹی ہی نہیں؟ کیوں جی؟ اگر آپ اس کو مارے کسی شخص کے اوپر تو وہ ایک وقت میں آگے تو ٹوٹ جائے گی، لیکن چونکہ خدا نے اس کو ہتھیار ہی وہ دیا تھا، وہ مغارے میں پڑا ہی وہ ہوا تھا، خدا نے کہا بھی اسی سے شروع ہو جا، اور وہ شروع ہو گیا۔ وہ کیا ہڈی تھی، اس نے ان کے پرکھچے اڑا کے رکھ دی ایک بندے سے۔ خدا بہتوں یا تھوڑوں کی قید میں نہیں ہے، خدا کو اس سے سروکار ہی کوئی نہیں ہے کہ میرے ساتھ لڑنے والا ہے بھی کوئی کہ نہیں ہے۔ خدا تو خود اپنے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، لیکن خداوند کی بڑی مہربانی ہم پر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں وہ جنگیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ بنی اسرائیل نے نہیں جیتی، وہ ون سائیڈڈ گیم تھی، اس میں خدا ہمیں لڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن خدا کی محبت کا تقاضا یہ ہے، خدا کی محبت کا اعجاز یہ ہے کہ خدا ہمیشہ اپنی فتوحات میں لوگوں کو شامل کرتا ہے، اور خدا ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس فتح میں کھڑے ہوں اور فتح کا جھنڈا ہم لہرائیں۔ آمین۔ اس میں اب یہ سعادت مندی ہماری ہے کہ ہم اس کا جلال خدا کو دیتے ہیں، ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں یا ہم اس کا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں۔ یہاں پر یونتن نے اور ساؤل نے یہ بات جان لی تھی کہ خدا ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے۔ جب کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ خدا میرے ساتھ لڑ رہا ہے تو پھر وہ ایک عام آدمی کی طرح نہیں لڑتا، وہ پھر کسی اور طریقے سے لڑتا ہے۔ خدا کی قدرت اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے، اس کی تلوار کی ایک جو نوک ہے وہ کئی بندوں کو اڑا کے رکھ دیتی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس جنگ کے ماحول کے اندر خدا بذات خود موجود ہوتا ہے۔ 2023 میں ہم کس طرح سے لڑیں گے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم اپنی فیملی کو کس طرح سے ہولڈ کریں گے، ہم اپنے معاملات کو کس طرح سے دیکھیں گے، ہم اپنی روحانی زندگی کو کس طرح سے خداوند میں آگے بڑھائیں گے، یہ فیصلہ ہمارا ہے۔ اور اگر یہ فیصلہ ہم خداوند میں رہ کر کریں گے ہم ون کر جائیں گے۔ 2022 میں دعا نہیں ہو سکی، بھائی صاحب دعا نہیں ہو رہی، بھائی صاحب کلام نہیں پڑھا جا رہا، بھائی صاحب چرچ نہیں آیا جا رہا، یہ ساری باتیں ہم نے سنی، اور پچھلے سالوں میں بھی ہم نے خیر سے یہی سنی۔ لیکن اگر آپ 2023 میں یہ جملے نہیں دہرانا چاہتے تو پھر یونتن کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے آئیں، خدا کے پچھلے کاموں کو یاد کریں جو اس نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں۔ جب آپ پہلی تاریخ میں ہی 2023 میں انٹر ہوں گے تو آپ ایک وننگ مائنڈ کے ساتھ بیٹل فیلڈ میں اتریں گے، آپ جیتے ہوئے شخص کی طرح اتریں گے۔ یونتن جب مغارے میں سے نکلا تھا تو اس کو پتا تھا کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے نہیں سوچا کہ میں اسے ہاتھ میں لا لوں، میں اسے پوچھوں کہ یہاں پر کتنے بندے ہیں، یہاں پر ہزاروں ہزار لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں تو تھوڑے سے چوکی میں نظر آ رہے ہیں۔ اس نے بالکل کوئی ایسٹیمیٹ نہیں لگایا۔ یہ چیز میرے لیے بڑی عجیب تھی، میں نے اس کو سوچا اور میں نے خداوند کی تعریف کی کہ جب آپ ایک وننگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ گیم میں اترتے ہیں تو آپ لوگوں کو گنتے نہیں، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے اس کی قدرت کے وسیلے سے مجھے لوگوں کو گننے کی ضرورت نہیں، میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اکیلے ہی پورے فلسطینیوں کو اڑا کے رکھ دوں گا کیونکہ خدا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کا پہلا جو وار تھا، جس طرح سے وہ اس پر پڑا دشمن کے اوپر، اسے سمجھ آ گئی کہ یہ تلوار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تلوار خدا کی تلوار ہے جو فلسطینیوں کے خلاف ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، 2023 آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سال خداوند آپ کو بخشے گا، اس لیے نہیں کہ ہم اس میں شکست خوردہ رہیں، یہ سال خداوند ہمیں جیتنے کے لیے دے رہا ہے، سول وننگ کے لیے دے رہا ہے۔ یہ سال ہمیں خدا اس لیے دے رہا ہے کہ ہم خدا میں رہ کر بہت سے ایسے کام کریں جن سے خدا کو جلال ملے۔ ہم اپنی فیملی کو ٹوٹلی طور پر چینج کر سکتے ہیں، سال کے اندر ہم سٹیپ لے سکتے ہیں۔ اس شخص نے اکیلے نے سٹیپ لیا اور پوری اسرائیلی قوم کا اس نے سٹرکچر بدل دیا۔ وہ لوگ بھی بازیاب ہو گئے جو ان کے اغوا ہو کر یا یرغمال بن کے فلسطینیوں کے کیمپوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ بازیاب ہو گئے، اور وہ لوگ بھی جو گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے، وہ بھی واپس آ گئے۔ اسلحہ بھی انہوں نے لوٹ لیا، اچھا خاصا مال بنایا انہوں نے۔ وہ تمام چیزیں جو فلسطین ان سے مختلف وقفوں میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد حملہ کر کے لوٹ لیتے تھے، وہ ساری چیزیں انہوں نے بازیاب کروائیں اور فلسطینیوں کی چیزیں بھی لوٹ لی۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی جنگ جیتتا تھا اس کو فائدہ بڑا ہوتا تھا، اسی لیے
جو طاقتور بادشاہ ہوتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جنگ ختم نہ ہو، ہم اپنے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو فتح کرتے رہیں، ہم اپنی طاقت میں اضافہ کرتے رہیں، ان کے لوگوں کو غلام بنا کر اپنی فوج کو بڑا کرتے رہیں، ان کی فصلوں کے اوپر قبضہ کر لیں، ان کے معاشیوں کو اپنے قبضے میں لے لیں تاکہ ہماری دولت بڑھتی جائے۔ جتنی زیادہ ہماری دولت بڑھے گی، جتنا زیادہ ہمارا پاس مال ہوگا، روپیہ پیسہ ہوگا، بیک اپ ہوگا، ہم اتنی زیادہ بڑی جنگوں کو جیتیں گے، زیادہ فوجیوں کے ساتھ جیتیں گے۔ تو ان کے پاس تو بیک اپ ختم ہو چکا تھا، لیکن ان کے پاس ایک بڑا بیک اپ موجود تھا جس کا استعمال یونتن نے کیا۔ خدا ان کے ساتھ تھا، یہ خدا کو بھول بیٹھے تھے، اسی لیے تو مایوس بیٹھے تھے، لیکن یونتن کو یاد آیا، اس کو یہ بات یاد تھی کہ اگر خدا ماضی میں کام کرتا رہا ہے تو خدا آج بھی کام کرے گا۔ میرے عزیزو، 2023 میں آپ صرف یہ نہ کہیں کہ خدا معجزے کرتا تھا، آپ 2023 میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ داخل ہوں کہ ہم دعا کریں گے اور خدا 2023 میں معجزے کرے گا۔ آمین۔ آپ یہ نہ سوچتے رہے کہ پیچھے کیا ہوا تھا، آپ یہ کہیں آج خدا نے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ آج کا بھی خدا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہے گا، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ ماضی میں بھی ہمارے ساتھ تھا۔ فرق کب پڑا؟ جب اسرائیلیوں نے خدا کو چھوڑا، جب ہم نے خدا کو چھوڑا، جب ہم نے خدا سے پیٹھ پھیری، جب ہم نے خدا کو وقت دینا چھوڑ دیا، جب ہم نے دعا میں گھٹنے ٹیکنے چھوڑ دیے، جب ہم نے اپنی نگاہیں خدا سے ہٹا کر اپنے باس پہ لگا لیں، جب ہم نے اپنی مشکلات کو خدا سے بھی بڑا سمجھنا شروع کر دیا، ہم پٹھانوں کے پاس بھاگ گئے سود لینے کے لیے، ہم قرضہ اٹھانے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے در پہ پہنچ گئے۔ سب سے پہلے ہم خدا کو اپنے مائنڈ کے اندر اس کی تذلیل کرتے ہیں، اس کو ڈسگریس کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ ایکٹ ہوتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ خدا ضرورت پوری نہیں کر سکتا، خدا میرا یہ کام نہیں کر سکتا، پھر ہم ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہم ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہوتے ہیں ہماری تنزلی کا پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ہماری شکست شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے اس سال کے اندر جب داخل ہونا ہے 2023 میں، تو ہم نے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا ہے کہ خدا اس کے پہلے دن ہی سے ہمارے ساتھ ہے، اور خدا ہمیں ہر ایک ایریا کے اندر فتح بخشے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے آپ سے کہنا شروع کریں کہ میں پچھلے سالوں میں نمبر نہیں لاتا رہا، پچھلے سالوں میں فیل ہوتا رہا ہوں، میری کمپارٹ آتی رہی ہے، میں اچھے مارکس نہیں لیتا رہا، ٹیچرز کے نظر میں میری کوئی وقت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، لیکن اس سال کے اندر خدا مجھے برومند کرے گا۔ میں خداوند کے ساتھ ہوں، خداوند میرے ساتھ ہے، خدا کی برکت میرے ساتھ ہے، ایمانویل میرے ساتھ کھڑا ہے اور مجھے فتح مندی بخشے گا۔ اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں آپ ترقی کو دیکھیں، آپ ایمان رکھیں کہ میں جب گواہی دوں گا لوگ تبدیل ہوں گے، میں جب دعا کروں گا خدا معجزے کرے گا، میں جب لوگوں کو بتاؤں گا کہ مسیح کون ہے تو لوگ مسیح پر ایمان لائیں گے۔ اس ایمان کے ساتھ ہم نے گواہی دینی ہے، اس ایمان کے ساتھ ہم نے 2023 کو ویلکم کہنا ہے، اور جب ہم 2023 کے اندر اس سوچ کے ساتھ داخل ہوں گے تو خدا اپنی برکت کو ظاہر کرے گا۔ خدا کبھی بھی کسی کام میں اس طرح سے ہاتھ نہیں ڈالتا کہ شاید نہ ہوئے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ خدا اس طرح سے ہر کام میں ہاتھ ڈالتا ہے شاید میں کر سکا کہ شاید نہ کر سکا؟ یہ انسانوں کی سوچ ہے، خدا تو کبھی ایسے نہیں سوچتا۔ خدا تو جس کام میں اتر پڑتا ہے اس نے ہونا ہی ہوتا ہے۔ آمین۔ تو اگر ہم خدا کے ساتھ ہیں تو پھر تو معاملہ سیدھا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اگر ہم خدا کے ساتھ کھڑے ہیں اور خدا کے ساتھ اپنے ہر دن کو گزار رہے ہیں تو پھر فتح ہماری ہے۔ لائف کے ہر ایک ایریا کے اندر اگر ہم خادم ہیں تو ہم ایک کامیاب خادم بن جائیں گے اگر خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خادم کی خدمت کمزور اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے ٹیلنٹس کے اوپر فخر کرنے لگ جاتا ہے، جب وہ اپنی خیالات، اپنے تصورات، اپنی پسند اور ناپسند کے اندر گھر جاتا ہے، جب وہ اپنی منمانی کرنی شروع کر دیتا ہے، جب وہ خدا کو فالو کرنے کی بجائے خدا کو انسسٹ کرتا ہے کہ خدا مجھے 25 سال ہو گئے، تو میری سن، میں اتنے سال تیرے نال چلے ہیں ہن تو میری سن۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ہم نے ہر وقت خدا کے ساتھ ایک بچوں کی طرح چلنا ہے۔ ہمیں 25 سال ہو گئے تو خدا کو کتنے سال ہو گئے؟ کسی بھی شخص کو، کسی بھی خادم کو اپنے 35 سال 40 سال خدا کو بتانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ خدا نے میرے تک کتنے سال لائے ہیں۔ زبور 139 کے اندر اس سے بھی خوبصورت بات لکھی ہے، تو نے میرے بے ترتیب باتیں کو دیکھا اور کہتا ہے اس سے پہلے کہ میرا ایک بھی دن اس زمین پر آتا تو پہلے سے جانتا تھا، وہ تیری کتاب مندرج۔ خدا تو ہمیں ازل سے جانتا ہے، تو ہم خدا کو کہہ رہے ہیں کہ خدا مجھے تیرے ساتھ چلتے 25 سال ہو گئے۔ خدا ہمیں کہہ سکتا بیٹا میں تیرے خاندان نال کدوں دا ٹورے آنے، تو مینوں 25 سال سنا رہے ہیں۔ ہمیں بڑی دیانتداری کے ساتھ خدا کے حضور چلنا ہے۔ وہ خادم جو 2023 میں خدا کے حضور آئیں گے خدا انہیں استعمال کرے گا، اور وہ خادم جو انہی لتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، شو بازی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، شیخی بازی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کا سال ٹھنڈا ہی گزرے گا، کیونکہ یہ ہم نے کلام میں سے بات سیکھ لی ہے۔ کلام یہی کچھ سکھاتا ہے ہمیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ ہیں تو ہم فتح مند ہیں، اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں ہیں تو ہم بیکار ہیں، ہم جیت نہیں سکتے۔ چاہے ہمارے پاس کتنی بڑی مین پاور ہو، ہمارے پاس کتنے زیادہ لوگ ہوں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے کتنے بھی ٹیکنیشینز ہوں، ان کی ساری ایفرٹ بالکل بیکار ہو جائے گی۔ تصویریں آپ کھینچ سکتے ہیں، آپ فیس بک پہ لگا سکتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ اس کی ویڈیو بنا کے چڑھا سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ ایفرٹ جو خداوند میں رہ کر کی جائے گی، اسی سے برکت آنی ہے، اسی سے بحالی آنی ہے، اسی سے کام ہونا ہے۔ اور یونتن نے یہ کہا ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے، کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعے سے بچانے کی قید نہیں۔
اس کے اندر پراپر ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ اسے پتا ہے کہ خدا کیا ہے، خدا کیا کرتا رہا ہے، خدا کیا کر سکتا ہے، اور خدا آگے کو کیا کرے گا، اس کو یہ پتا ہے۔ اور اس کو خدا کی طاقت کا بھی اندازہ ہے کہ خدا کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارے پاس تلواریں ہیں یا نہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ اگر خدا آپ سے کہے کہ یہاں پہ جال ڈال دے، یہاں پہ بزنس شروع کر لے، آپ کر دیں۔ آپ اس چیز کا پھر نہ سوچے کہ میرے کو تو 10,000 ہے، میرے کو سے 15,000 ہے۔ 15,000 نہ کیڑا بزنس ہوتا ہے باجی، 50,000 سے کون سا بزنس ہوتا ہے؟ آپ چھوڑے اس بات، آپ خدا کو فالو کریں، اور جب آپ خدا کو فالو کریں گے اس 15-20,000 کے اندر ہی خدا بڑی برکت ڈال دے گا۔ اور اگر خدا آپ کے ساتھ نہیں تو چاہے آپ بینک سے 2 کروڑ اٹھا کے اپنے کاروبار میں ڈالیں، وہ ریت ہو جائے گا، وہ مٹی ہو جائے گا، وہ پانی ہو جائے گا، وہ کھر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ پیسے جو خدا کو کہے گا یہاں انویسٹ کر، وہاں پہ تھوڑے سے پیسے بھی بڑا کام نکالیں گے، وہ آپ کو ڈبل ٹرپل ہو کے واپس آنا شروع ہو جائیں گے۔ آمین۔ سو اگر ہم خداوند میں ہیں تو خدا ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا فرماتا ہے، خدا بولتا ہے، خدا نے بولنا بند نہیں کیا، خدا بول رہا ہے، لیکن سنائی ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے کان ہیں، جن کے کان نہیں ہیں ان کو سنائی نہیں دیتا۔ اس بندے کو اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے نا۔ خدا پہلے بولتا ہے، جب ہم خادموں کی بات نہیں سنتے، خدا بول ہی تو رہا ہے، جب ہم نہیں سنتے پھر خدا اشاروں کی زبان بولتا ہے، کیونکہ بہروں کو سنائی نہیں دیتا۔ پھر خدا حالاتوں کے اندر ایکشن دکھاتا ہے، اپنے پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ خدا تو نہیں بھیجتا، لیکن خدا اس طرح سے ڈیزائن ہونے دیتا ہے سارے حالات کو ہمارے خلاف۔ شیطان کو خدا موقع دے دیتا ہے کہ شیطان آگے آ جائے، اور شیطان پھر سارا بکھیرا ڈال دیتا ہے۔ خدا دیکھ تو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو راہ راست پہ لانا ہے، شیطان فوری موقع اٹھاتا ہے کہ لے بھی خدا نے پیچھے ہاتھ ہٹا لیا۔ خدا کو تو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس ٹائم پہ انٹروین کرنا ہے دوبارہ، اور میں نے اس کو بحال کر دینا ہے، میں نے اس کو بچا لینا ہے۔ خدا تو صرف ہماری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص توبہ کرے، یہ شخص میری طرف آئے۔ آپ یقین کریں اگر خدا 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہم سے جدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس موقع کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کو کہی گئی تھی یہ بات قائن کو کہ گناہ تیرے دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے، گناہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن تو اس پر غالب آ۔ لیکن وہ غالب نہیں آیا، اس نے باہر نکل کے گناہ کو کچھڑ مار لیا۔ انہوں نے کہا او جی چلیے قتل کریے، اور اپنے بھائی کو کھیتوں میں لے گیا اور اس نے جا کے اس کو مار دیا۔ کئی بار ہم گناہ سے بچتے نہیں بلکہ گناہ کو جھپڑ ڈال لیتے، اور پھر گناہ ہمیں گہری دلدل کے اندر ڈال دیتا ہے جہاں سے ہم خود نکل ہی نہیں پاتے۔ میرے عزیزو، اس سال کے اندر آپ ہر ایک ایریا کو چیک کریں جہاں پر آپ کو ناکامی نظر آتی ہے، آپ اس کو پیپر پہ لکھ لیں، پیپر پہ سوچیں، اور خدا سے کہیں کہ خداوند اس سال میں ان ناکامیوں کو میں اپنی لائف میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور اس کے اگینسٹ خدا بھی آپ کے سامنے اپنا پرپوزل رکھے گا۔ کیوں جی؟ ایسے نہیں ہونا کہ خدا نے آپ سے کہنا اچھا پتر تو پیپر تے لکھ لیا، تو بڑا چنگا کام کیتا۔ خدا آپ کے پرپوزل کو دیکھے گا، اس کے اگینسٹ خدا آپ کو اپنا پرپوزل دے گا۔ ٹھیک ہے میں یہ کر دوں گا، تو نے بھی یہ کرنا ہے۔ تو جو خدا کے ساتھ اس بارگننگ کے اندر کامیابی سے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ برکت پا لیں گے۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ خدا خود کہہ رہا ہے مانگو، خدا خود کہہ رہا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، اگر تم ڈھونڈو گے تمہیں مل جائے گا، تلاش کرو گے مل جائے گا۔ خدا خود کہہ رہا ہے، خدا خود ہماری فلاح چاہتا ہے۔ اور 2023 میں بھی خدا کا وہی منصوبہ جو 22 میں بھی تھا، لیکن افسوس کہ ہم خدا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس میسج کا پوائنٹ صرف اتنا ہی ہے کہ 2023 میں خدا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، وہ مینول ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے صرف اپنی اویلیبلٹی شو کرنی ہے کہ خداوند میں ہوں، میں موجود ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، جو کچھ تو مجھے کرنے کے لیے کہے گا میں وہی کروں گا۔ اور جب ہم وہ کریں گے تو اس کے اندر 100% رزلٹ ہم لے کر آئیں گے۔ آمین۔ یونتن نے ایک کمال کا کام کیا، اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے مکھیاں نہیں ماری، بلکہ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے ماضی کی فائل کھولی اور اس نے ماضی کے اندر خدا کے کاموں کو دیکھنا شروع کیا۔ خدا نے یہ بھی کیا تھا، خدا نے اس طرح سے، خدا نے سمندر کو 2 ٹکڑے، خدا نے مصریوں کے ساتھ سپر پاور کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ تو فلسطین تو سپر پاور نہیں ہے، فلسطین تو اتنی بڑی فوج نہیں ہے جتنی بڑی مصر کی تھی، اتنی بڑی ٹیریٹری کے اندر، اتنی بڑی طاقت کے اندر۔ اگر خدا فقط موسیٰ کے ذریعے سے اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو خدا تو آج بھی وہی ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنے ماضی کو یاد رکھیں، اپنے اس ماضی کو جس کے اندر خدا آپ کے ساتھ تھا، اپنے برے کاموں کو بھی یاد رکھیں اور اس کے لیے بھی شکر کریں کہ خداوند اس میں سے نکال لایا۔ ماضی بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے اگر اس کو استعمال کرنا آ جائے، اور اگر اس کو استعمال کرنا نہ آئے تو ماضی ڈبو دیتا، بندوں انسانوں کو ڈبو دیتا ہے۔ کئیوں کا ماضی اتنا بھیانک ہے کہ وہ ان کو ڈبو کے رکھ دیتا ہے، وہ ساری رات کڑتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہائے میں اپنی ماں دی گل نہیں سمجھدا، ہائے بے ہن تو رہی نہیں، ہے نا۔ اٹھ کے پانی پیتا، گھڑے دا ٹھنڈا پانی پیندا، باپ کو یاد کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو ستایا ہوتا ہے، اس نے اپنی ماں کو تنگ کیا ہوتا ہے، اس نے اپنے بڑوں کی بے ادبی کی ہوتی ہے، اس نے خدا کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہوتا ہے، خادموں کی اس نے تذلیل کی ہوتی ہے، کلام کو اس نے نہیں پڑھا ہوتا، اس نے دعا میں وقت نہیں گزارا ہوتا، اس نے وہ کام کیے ہوتے ہیں جو شیطان اس کو کرنے کے لیے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے پاس ملال ہوتا ہے۔ پولس کے پاس بھی ایک ایسا ماضی تھا جس میں اس نے بہت سے لوگوں کو مروایا تھا، لیکن جب وہ مسیح میں آ گیا تو وہ پھر فخر کرنے لگا۔
اس بات پر کہ اب اس ماضی کے اندر جو گناہ میں کر آیا تھا خدا نے میرے معاف کر دی. مسیح میں آ کر ہمارا ماضی بدل جاتا ہے. ہمارا وہ بھیانک ماضی شکر گزاری بن جاتا ہے, کیونکہ خدا ہمیں اس بات کی گارنٹی دے دیتا ہے کہ پتر جو کچھ تو پیچھے کر رہا ہے بس ختم. ڈاکو سے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, اس کا ماضی چینج ہو گیا پل بھر میں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سال کے اندر جب داخل ہو رہے ہیں تو ہم ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ داخل ہوں اس سال کے اندر جس میں ہم جیتنے کی پوزیشن کے اندر ہوں. آمین. اور جیتیں گے ہم اسی وقت جب ہم ان باتوں کو یاد کریں گے جو کام خدا ہماری زندگی میں کر آیا, نہ صرف ہماری زندگی میں, ہمارے بہن بھائیوں کی زندگی میں, جو بائبل مقدس کے ہیروز ہیں ان کی زندگی کے اندر جو کام کر آیا ہے. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں سے کوئی بھی ایسا بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ جی میری زندگی میں خدا نے کچھ نہیں کیا. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. خدا نے آج ہی آپ کی زندگی میں کتنے کام کیے ہیں. آپ کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں, آپ کے کان بھی کام کر رہے ہیں, آپ کے دانت بھی چبا رہے تھے, آج آپ کو بھوک بھی لگی, سارے کام آپ کے ہوئے. آج تو یہ کس نے کیے ہیں؟ خدا نے کیے ہیں. تو خدا تو روز ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. خدا ہر روز ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. کبھی بھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ خدا نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. خدا اس وقت بھی آپ کے لیے بے شمار چیزیں کر رہا ہے. آپ کے گردے کام کر رہے ہیں, اور اسی اگر پروسیجر کو آپ ہاسپٹل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈر جائیں گے جب ڈائلسس ہوتے ہیں. یہ کام خاموشی سے ہمارے اندر اپنے آپ ہی ہو رہا ہے, لیکن جب آپ کسی شخص کے ڈائلسس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, آرٹیفیشل گردوں کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے, تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ کتنا گمبھیر اور کتنا پیچیدہ معاملہ ہے جو ہماری باڈی کے اندر اپنے آپ ہی چل رہا ہے, ہمیں پتہ ہی کوئی. خدا ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. کیا 2023 میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ خدا میں بھی تیرے نال مل کے کام کرنا ہے؟ اور جب ہم 2023 میں خدا کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو خدا سٹرکچر کو چینج کر دے گا. خواہ وہ ہماری فیملی ہے, خواہ وہ ہمارا محلہ ہے, خواہ وہ ہمارا علاقہ ہے, خواہ وہ ہمارا ملک ہے, خواہ وہ ہماری قوم ہے, خواہ وہ ہمارا چرچ ہے, خواہ وہ ہماری پرسنل لائف ہے. خدا سب کچھ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا کے پاس وسائل ہیں, میرے پاس اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے خدا کا دیا ہوا ہے. اور اگر ہم اسی دیے ہوئے پر خود ہی فخر کرنے لگ گئے کہ میں نے دیکھو کہ کیسا سیٹ اپ بنایا, میں دیکھو کیسے چلتا ہوں, میرے پاس دیکھو کتنی عقل ہے, میرے فیصلے دیکھو کتنے اچھے ہیں, یہ ساری سوچیں تباہی کی سوچیں. ہم ان سے آزاد ہو کر خدا کے پاس آنا ہے اور خدا سے کہنا ہے خدا تو مجھے برکت دے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم سب دعا مانگنا شروع کریں. آسمانی باپ, ہم تیرے حضور آئے ہیں اور ہم نے تیرے کلام میں سے ایک دلیری کی بات سیکھی ہے کہ وہ لوگ جو مشکل سچویشن میں تیرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو کبھی انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا, تو کبھی خداوند ان کی پیٹھ نہیں لگنے دیتا, تو کبھی خدا ان کو شکست نہیں کھانے دیتا, بلکہ تو فتح کو خداوند ان کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. آج شام ہم بھی خداوند اپنی شکست کو اپنی زندگی سے دور کرتے ہیں. ہم بھی خداوند اس بات کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ دشمن خواہ کتنی بھی فوجیں لے کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے, ہم دعا کریں گے. دشمن چاہے جتنی مرضی پریشر لے کر ہمارے خلاف آئے, ہم کلام پڑھیں گے, ہم منادی کریں گے, ہم کلام سنائیں گے, ہم روزہ رکھیں گے, ہم خدا کی حضوری میں, ہم خدا کی بارگاہوں میں داخل ہوں گے, کیونکہ خدا خود یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں. اے خداوند 2023 ورلڈ سالویشن چرچ منسٹریز کے لیے پریئر کا سال, ایمان میں کھڑے ہونے کا سال, معجزات کو دیکھنے کا سال, روح کی نعمتوں سے معمور ہونے کا سال, روح القدس کی معموری سے معمور ہونے کا سال, روحوں کو جیتنے کا سال, گناہگار لوگوں کو توبہ کے لیے قائل کرنے والا سال ہو. گھرانوں کے گھرانے بدلنا شروع ہو جائیں, یہ کلیسیا پھیلنی شروع ہو جائے, یہ کلیسیا بڑھنی شروع ہو جائے. روح کی معموری سے خداوند تو اپنے لوگوں کو معمور کر, بچوں کو معمور کر, جوانوں کو معمور کر, بزرگوں کو معمور کر, گھرانوں کو معمور کر, اور خداوند کوائر کے خداوند میوزیشنز کو معمور کر, اشرز کو معمور کر, خادموں کو معمور کر, ان کے گھرانوں کو معمور کر. روح کی نعمتیں آئیں اور خداوند ورلڈ سالویشن چرچ منسٹری کے اندر ان کی مینیفیسٹیشن ہو. خداوند خدا وہ خدمتیں اور وہ نعمتیں استعمال ہوتی ہوئی نظر آئیں ہمیں, اور خداوند یہ کلیسیا ترقی کرتی جائے, یہ کلیسیا ترقی کرتی جائے. 2023 کو ہم یسوع مسیح کے نام میں ویلکم کرتے ہیں, ہم اس سال کو ویلکم کرتے ہیں یسوع کے نام میں, اور خداوند شکر گزاری کے ساتھ اس سال کو الوداع کہتے ہیں. ہم الوداع کہتے ہیں خداوند. گو اس میں بہت لوپ ہول سے, لیکن خداوند تو بھی جو کچھ تو نے ہمارے لیے کیا وہ بڑی اتم بات تھی. تو نے ہماری تمام تر ناکام حرکتوں کے باوجود بھی خداوند ہمیں سرفرازی بخش دی. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ہم نکمے تھے, لیکن تو نے ہمارے اس نکمے پن کے اندر بھی خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کر دیا. ہم دعا کرتے ہیں ہمیں فضل دے کہ ہم ایمان سے ہٹ نہ جائیں, ہم تجھ کامل کرنے والے یسوع کو تکنا نہ چھوڑیں, بلکہ خداوند تجھے دیکھتے رہیں تاکہ خداوند ہماری زندگی سے تیرا جلال ظاہر. شکر گزار ہیں یونتن کے لیے, شکر گزار ہیں اس کے صلاح بردار کے لیے جو اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. شکر گزار ہے خداوند کہ اس نے ایمان کو استعمال کیا, اس نے ایمان کو یوز کیا خداوند, اور اس نے تیری قدرت کو دیکھا. خداوند ہمیں بھی ایمان کو استعمال کرنے کی طاقت دے, حکمت دے, دانائی دے, فہم دے, دلیری دے, تاکہ خداوند وہ ایمان جو تو نے ہمیں بخشا ہے ہم مسیح یسوع میں اس کو استعمال کر سکیں,
کیونکہ جب ہم ایمان کو استعمال کرتے ہیں تو غیر معمولی کام وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تیری گہری برکت کو خداوند ان گھرانوں کے لیے چاہتے ہیں جنہوں نے اس کلام کو سنا ہے، تیری برکت ان پر ہو۔ جنہوں نے بعد میں بھی اس کو سنا ہے ان کے لیے بھی خداوند تیری برکت کو چاہتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ یہ پیغامات لوگوں کی زندگی کے اندر جلالی کام کریں، ان کو ایمان میں کھڑا کریں، انہیں مضبوط کریں، انہیں دلیر بنائیں، انہیں مسیح کے پاس لے کر آئیں، انہیں مسیح کی پہچان دیں۔ خداوند ہم اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں، اس خدا منسٹری سے سنائے گئے سارے پیغامات لوگوں کے لیے خداوند جلالی کام کریں۔ دل سے اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے لوگوں کو کثرت کی برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔